قيوما حيا قيوما طيبا واسعا عالما مباركا فيه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے. نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے. ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے. بے گئے خواب کو ہم دوش سریا کر دے، تو میری رات کو سامان تجلا کر دے. ماہ انجم میرے رستے میں بچھائیں آنکھیں، مجھ کو خورشید بدامہ میرے مولا کر دے. کچھ نہیں مانگتا دربار کرم سے یارا، بس مجھے مت ہے گر سر پر بطھا کر دے. بعد الحمد و سلام. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، یہ مہینہ رجب المعجب شریف کا مہینہ ہے. اس کے اندر پیارے آقا علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے اپنا دیدار بھی کروایا، آسمانوں کی سیر بھی کروائی. مسجد الاقصی، مسجد اقصی سے مسجد حرام تک. جیسے قرآن کے اندر ارشاد آیا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. پاک ہے وہ ذات جو بندہ خاص کو مختصر سے وقت کے اندر مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک لے گیا. اسی طرح رب ذوالجلال نے سورۃ النجم کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ کہ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. سورۃ النجم 27 پر ہے. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. رب کعبہ نے آقا علیہ السلام کے لیے معراج شریف کا دن آیا، 27ویں رات آئی. تو اس وقت رب ذوالجلال نے سورۃ النجم کے اندر ارشاد فرمایا. اب اس میں کئی اعتراضات بھی ہیں کہ معراج شریف رب ذوالجلال نے آقا علیہ السلام کو خواب کے اندر کروائی، جسمانی طور پر کروائی. جیسا کہ شاعر کہتا ہے کہ یا صاحب الجمال یا سید البشر بوجهك المنير لقد في القمر لا يمكن السماء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ طوری قصہ مختصر. یہاں پر ہجرت کے تقریباً 22 سال قبل رجب شریف کی 27ویں رات کو آقا علیہ السلام کو معراج شریف ہوئی. اب جبریل امین 50,000 فرشتوں کی جماعت لے کر کھڑے ہیں. آقا علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں. جبریل امین یہ سوچ رہے ہیں کھڑے ہو کر کہ آقا کو اٹھایا کیسے جائے. آواز دیتے ہیں تو بے ادبی ہوتی ہے، ہاتھ لگاتے ہیں تو بے ادبی ہوتی ہے.
اتنے میں رب کعبہ نے ارشاد فرمایا یا جبریل قبل قدمی. اتنے میں رب ذوالجلال نے جبریل امین سے کہا یا جبریل قبل قدمی کہ اپنے ہونٹ اور کفور آنکھیں اور کفوری والے ہونٹ میرے آقا کے پاؤں کے نیچے لگا دیجئے، میرے محبوب کے قدموں کے نیچے لگا دیجئے. لگانا ہی تھا کہ پیارے آقا علیہ السلام کی آنکھیں کھل گئی، میرے آقا بیدار ہو گئے. پھر اس کے بعد جبریل امین نے کہا ان اللہ اشتاق الیلا بقدم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رب ذوالجلال آپ کے دیدار کا مشتاق ہے، رب ذوالجلال آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہے. تو آقا علیہ السلام نے اپنی آنکھیں کھولی اور جب جبریل امین نے براق پیش کیا تو آقا علیہ السلام دیکھیے براق پیش کرنے والا فرشتوں کا سردار ہے، جو ملاقات کا مشتاق ہے وہ رب کعبہ خود ہے. رب ذوالجلال خود اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ. کہ جبریل امین نے جب آقا علیہ السلام کو خبر دی کہ رب ذوالجلال آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہے، رب ذوالجلال آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، تو جبریل امین نے براق کو پیش کیا. جس سواری پر آقا علیہ السلام نے سوار ہونا تھا براق کو پیش کیا گیا. یہ وہ براق ہے جو آقا علیہ السلام کے عشق کے اندر، آقا علیہ السلام کی محبت کے اندر براق جنت الفردوس میں تڑپ رہا تھا، رو رہا تھا. جبریل امین جب آقا علیہ السلام کی سواری لینے گئے جنت میں تو سارے براقوں کو دیکھا، ایک سے ایک براق، حسین و جمیل براق جنت الفردوس کے اندر موجود تھے. ایک سے ایک حسین تھا، ایک سے ایک جمیل تھا. لیکن جبریل امین نے جب پوری جنت کے اندر نظر گھمائی تو ایک کونے کے اندر یہ براق وہ ہے جو کونے کے اندر بیٹھ کے رو رہا تھا، آقا علیہ السلام کی محبت کے اندر بیٹھ کے رو رہا تھا. جب جبریل امین نے یہ دیکھا کہ براق کے کونے میں رو رہا ہے، آپ اس کے پاس تشریف لے گئے. کہا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ پوچھا گیا، سوال کیا کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ میں تو اتنا حسین نہیں ہوں، مجھ سے کئی حسین براق بیٹھے ہیں. جبریل امین نے جب آقا علیہ السلام کو خبر دی کہ ایک براق آپ کے عشق کے اندر، محبت کے اندر تڑپ رہا ہے، تو آقا علیہ السلام نے کہا اسی براق کو میری سواری کے لیے منتخب کر، اسی براق کو میری محبت کے، اسی براق کو میرے سفر کے لیے پسند کر، اسی براق کو میرے سفر کے لیے لے آؤ. اب یہاں دیکھیے جو آقا علیہ السلام کی محبت کے اندر تڑپتے ہیں، جو آقا علیہ السلام کی محبت کے اندر روتے ہیں، تو آقا علیہ السلام انہیں مدینہ کا بلاوا کسی طرح بلائیں گے انشاءاللہ. سب نے مدینہ جانا ہے نا، محبت سے کو سبحان اللہ. آقا علیہ السلام کا معراج کا سفر شروع ہوا، رب ذوالجلال سے ملاقات ہوئی. ملاقات کے دوران راز و نیاز کی باتیں ہوئی. پھر جب آپ کا واپسی کا سفر شروع ہوا موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب آقا علیہ السلام پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، آقا علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رب ذوالجلال نے آپ کی امت کے اوپر کیا فرض کیا ہے. دیکھیں معراج پر آقا علیہ السلام کا جانا بھی معجزہ ہے، میرے آقا کا اس دنیا کے اندر آنا بھی معجزہ ہے، میرے آقا کا کھڑا ہونا بھی معجزہ ہے، میرے آقا کا چلنا بھی معجزہ ہے، میرے آقا کا بیٹھنا بھی معجزہ ہے. ربیع الاول کے اندر میرے آقا کا اس دنیا کے اندر آنا بھی معجزہ ہے، نماز کا رب کعبہ پر آنا بھی معجزہ ہے. جب رب ذوالجلال آقا علیہ السلام کو آسمانوں پر بلاتا ہے یہ بھی معجزہ ہے. قرآن کا ہم امتیوں کے اوپر آنا یہ بھی معجزہ ہے. کیوں کہ جب آقا علیہ السلام کو رب کعبہ نے 50 نمازیں دی. کتنی نمازیں دی؟ 50 نمازیں آقا علیہ السلام کے امتیوں کے اوپر فرض کی گئی. جب آقا علیہ السلام یہ 50 نمازیں لے کر واپس آ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کی امت کے اوپر رب کعبہ نے کیا فرض کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے کہا اے موسیٰ میری امت کے اوپر رب ذوالجلال نے 50 نمازیں فرض کی ہیں. اب وسیلہ بنے کون؟ موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ آپ کی امت نہیں کر سکتی. اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ آپ کی امت نہیں کر سکتی، آج آپ کے سامنے ہے. یہاں مؤذن اذان دے رہا ہوتا ہے، لوگ اپنے کاروبار میں لگے ہوتے ہیں. اور اب مجھے بتاؤ کہ آج کل کی جو بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں، کورونا وائرس جیسی بیماریاں اور یہ ڈینگی وائرس کیوں نہ آئے؟
جب ہم نے جس کے دل میں رسول اللہ کی محبت ہوگی، جس کے دل میں آقا علیہ السلام کی محبت ہوگی، یاد رکھو اس کو یہ بیماریاں کبھی چھو نہیں سکتی، اس کو یہ بیماریاں کبھی نہیں چھو سکتی۔ یہ دیکھو کونوں کونوں میں چوکوں پر یہ جو جوئے کے اڈے کھلے ہیں، مجھے بتاؤ کہ یہ جو اڈے کھلے ہیں اس سے کورونا وائرس آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کورونا وائرس ضرور آئے گا، ڈینگی جیسی بیماریاں ضرور آئیں گی، کینسر جیسی بیماریاں ضرور آئیں گی۔ جب رب ذوالجلال کو یاد کرو، اپنے آقا علیہ السلام کو یاد کرو، آقا پر درود پڑھو، تو انشاءاللہ یہ آپ کو بیماریاں کبھی چھو نہیں سکتی، یہ بیماریاں کبھی آپ کو چھو نہیں سکتی۔ محبت تو کرو آقا سے، نمازیں تو پڑھو۔ اب یہ دیکھیں کبھی جمعے کے دن بازار بند نہیں ہوئے، جمعے کے دن کبھی بازار بند نہیں ہوئے، عام نمازوں میں کبھی بازار بند نہیں ہوئے، لیکن جب یہ وائرس آیا بازار بند ہو گئے۔ جو رب ذوالجلال نے نمازیں فرض کی ہے، آقا علیہ السلام نے اپنے رب ذوالجلال کے پاس چکر کاٹے، کس لیے کاٹے؟ اپنی امت کے لیے چکر کاٹے کہ میری امت 50 نمازیں ادا نہیں کر سکتی، میری امت 45 نمازیں ادا نہیں کر سکتی، میری امت 40 نمازیں ادا نہیں کر سکتی۔ 5 نمازیں، 50 نماز سے 5 نمازیں کروائی اپنی امت کے لیے، 24 گھنٹے کے اندر 5 نمازیں۔ ایک نماز میں زیادہ لگاؤ تو 10-15 منٹ لگتے ہیں، زیادہ لگا لو تو 20 منٹ لگتے ہیں، اس سے زیادہ ٹائم نہیں لگتا، اور 20 منٹ ہم لوگ نہیں نکال سکتے نمازوں کے لیے۔ اپنا کاروبار کرنا ہے، اذان ہو رہی ہے، چوکوں پہ گانے چل رہے ہیں، اذان ہو رہی ہے، اور اذان کے وقت خدا کا خوف کرو، رب ذوالجلال کو جواب بھی دینا ہے، قبر کے اندر جانا بھی ہے، مرنا بھی ہے، رب ذوالجلال کے ہاں جواب بھی دینا ہے۔ کیا جواب دو گے؟ اذان ہو رہی تھی، ہم گانے سنا کرتے تھے، اذان ہو رہی تھی، جوئے کے اڈے کھلے ہوئے تھے، بتاؤ اذان ہو رہی تھی، وہاں نماز ہو رہی تھی، وہاں کاروبار چلا رہے تھے۔ یہ کورونا وائرس جیسی بیماری آئی تو سارے بازار بند ہو گئے، سارا پاکستان بند ہو گیا۔ اے خدا کے بندو، جب کورونا وائرس جائے تو میں کہتا ہوں کہ نمازوں کے وقت اسی طرح بازار بند ہو۔ میں کہتا ہوں جمعے کے دن یہ کورونا وائرس جائے، جمعے کے دن بھی اسی طرح بازار بند ہو۔ لیکن افسوس، در افسوس ان کے اوپر ہے جو دکانیں چلا رہے ہوتے ہیں نماز کے وقت، در افسوس ان کے اوپر ہے جو جوئے کے اڈے کھول کر بیٹھے ہیں، در افسوس ان پر ہے جو چوکوں میں اذان کے وقت بھی گانے لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ ہم چل رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، جب آقا علیہ السلام پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی امت پر رب ذوالجلال نے کیا فرض کیا ہے، آپ کی امت پر رب ذوالجلال نے کیا فرض کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے کہا کہ میری امت پر رب ذوالجلال نے 50 نمازیں فرض کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت یہ 50 نمازیں نہیں ادا کر سکتی، آپ کی امت یہ 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی۔ آپ نبی کریم، آپ رب ذوالجلال کے برگاہ میں جائیے، ان سے کہیے کہ کچھ تخفیف کیجئے، میری امت 50 نمازیں ادا نہیں کر سکتی۔ رب ذوالجلال نے 5 نمازیں کم کر کے 45 نمازیں کر دی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزر ہوا تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ کتنی نمازیں کم ہوئی؟ 5 نمازیں۔ اسی طرح 5 نمازیں کم ہوتے ہوتے 5 نمازوں تک پہنچ آئی۔ کتنی نمازیں؟ 5 نمازوں تک پہنچ آئی نمازیں۔ تو اب جب جبریل امین سے آقا علیہ السلام جبریل امین سے کہا کہ اب مجھے رب ذوالجلال کی برگاہ میں جانے سے حیا آتی ہے، 5 نمازیں 24 وقت میں نہ پڑھنا یہ تو ناممکن سی بات ہے۔ 24 گھنٹوں میں 5 نمازیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوپر فرض ہے، تو آپ مجھے بتاؤ کہ ہم 5 نمازیں کیا ادا نہیں کر سکتے؟ آج سے کون نیت کرتا ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں گے؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیے کون نیت کرتا ہے؟ جتنے ہاتھ کھڑے ہیں نا یہ سارے تاکہ اثر کی نماز ہو تو مسجد میں پاؤں رکھنے کی جگہ بھی نہ ہو۔ ہم نے چاہتے ہیں کہ اوپر بھی بچ جائے۔ رب ذوالجلال سے معافی طلب کرو، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، ایک سانس کا پتہ نہیں ہے، ایک سانس لے دوسری آئے کوئی پتہ نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے کہا کچھ نہیں کیا۔ آپ سفر پر براق پر سوار ہونے سے پہلے جبریل امین سے کہتے ہیں کہ براق پہ سوار ہونے سے پہلے جبریل امین سے کہتے ہیں کہ وہ پل صراط جہاں پر میری امت گزرے گی
جتنے بھی امت ہے آقا علیہ السلام کی اس پل صراط سے گزرے گی، تو وہ پل صراط جو بال سے پتلا اور تلوار سے تیز ہے، اس سے آقا علیہ السلام کی امت کو گزرنا ہے۔ آقا علیہ السلام نے اپنی امت کو ہر جگہ یاد رکھا، رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی، ہر جگہ اپنی امت کو یاد رکھا۔ لیکن ہم بھول جاتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں آقا علیہ السلام کا درود پڑھنا ہم بھول جاتے ہیں، نماز ادا کرنا ہم بھول جاتے ہیں۔ بتاؤ کہ آقا علیہ السلام کو ہم کب یاد کریں گے؟ بتائیے آقا علیہ السلام کو ہم کب یاد کریں گے؟ ذرا افسوس ان پر آتا ہے، پھر یہ کہتا ہوں کہ ان کی دکانیں کھلی ہوتی ہیں، اذان ہو کاروبار بند کر دو، اذان ہو چاہے جہاں پر بھی ہو، اس علاقے میں ہو، علاقے سے باہر ہو، جہاں پر بھی ہو، جہاں پر آپ موجود ہو، کاروبار بند کر دو۔ 20 منٹ کے لیے آپ لاکھوں روپے نہیں کما سکیں گے، 20 منٹ کے لیے آپ ہزاروں روپے نہیں کما سکیں گے۔ رب ذوالجلال کی برگاہ میں حاضر ہو جائیں، آقا علیہ السلام کی برگاہ میں درود و پاک پیش کریں۔ ہو سکتا ہے وہ فرض نماز ادا کرنا، وہ نماز ادا کرنا رب ذوالجلال کو پسند آ جائے، رب ذوالجلال آپ سے راضی ہو جائے۔ کسی کو پتہ ہے کہ رب ذوالجلال آپ سے راضی ہے؟ پتہ ہے کسی کو؟ نہیں پتا۔ کیوں نہیں پتا؟ کہ ہمارے گناہ اتنے ہیں۔ وہ ہم نے کبھی فرض نماز ادا کی ہو تو ہمیں پتہ ہونا، ہم نے کبھی فرض نماز ادا کی ہو تو ہمیں پتہ ہو۔ شاید کہ تہ قوت عشق سے ہر بس کو بالا کر دے، دہن میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، قوت عشق سے ہر بس کو بالا کر دے، دہن میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سنت ادا کر دے۔